بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة لأہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ایام عظامہ محرم و سفر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور اپنی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے اس نیک عمل کو ہمارے لیے ذخیرہ قرار دے۔ بحث گفتگو کہ جو ہمارا موضوع ہے قرآنی آیتوں کی روشنی میں اخلاق کا مقام اور مرتبہ، اسلامی اخلاق کسے کہتے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خلق عظیم کہ جو نبی کریم کو اللہ نے، کہ جس مرتبے پر اللہ نے نبی کریم کو فائز کیا، یہ ایک الہی اور آسمانی راستہ ہے جس پر ہر انسان چل کر اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو اور جو بھی اس سے رابطے میں ہے اس کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ خود بھی با اخلاق بنے۔ جب خود با اخلاق بن جائے گا، اسلامی تعلیمات یا اسلامی اخلاقیات سے اپنے وجود کو آراستہ کر لے گا تو پھر اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی دعوت دے، کہ جس راہ پہ چلنے کے لیے، بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل زندگی میں اتارے، یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دے۔ زبان سے بلانا تو آسان ہے، عمل سے اگر کوئی بلا رہا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آج پھر دنیا اخلاق کی ایک عظیم ہستی کہ جنہیں آیت اللہ محمد علی ناصری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں۔ اللہ ان کی روح کے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی روح پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک عالم با اخلاق اس قحطی کے دور میں کہ جہاں ایسے افراد بہت کم نظر آتے ہیں، ان کا درمیان سے اٹھ جانا دنیا اخلاق کے لیے بہت ہی بڑا خلا، نقصان پیدا ہوا کہ جس کا آسانی سے بھرنا نہایت ہی مشکل اور دشوار ہے۔ تو اخلاقی مرحلے پہ انسان کو پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے تھے کہ کون کون سی چیزیں انسان کے اخلاقیات میں اثر انداز ہوتی ہیں، جن کی طرف پچھلے درس میں اشارہ کیا گیا۔ 2-4 باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آج ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ اقدامات یعنی عملی قدم ہمیں اٹھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہو سکیں اور اپنی زندگی کو با اخلاق بنا سکیں۔ جن باتوں کی طرف گزشتہ درس میں اشارہ کیا گیا ان میں سے ایک یعنی دوستوں کا اثر، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ہمارا جانا آنا ہے، کن کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے، بہت ہی اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر دوستوں کا، سہیلیوں کا، ساتھیوں کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود علمی ماحول کی کس ماحول میں اس کی تربیت ہو رہی ہے
وہ ماحول بھی انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر ان دونوں چیزوں کے علاوہ ماحول، ایک کلچر، جس کلچر میں، جس ماحول میں، جس حالات میں انسان پل بڑھ رہا ہے اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. کلچر، ثقافت، تہذیب، انسانی تمدن، یہ کبھی کبھی برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے اور اچھائی کو برائی بنا کے پیش کرتا ہے. جس کا جیسا سماج ہوتا ہے، جو جیسے سماج میں، جیسے معاشرے میں، جیسی تہذیب میں پلتا بڑھتا ہے، اس کا، اسی تہذیب کا، اسی سماج کا، اسی معاشرے کا اس پر اثر ہوتا ہے. قرآن نے ایک تہذیبی اور تمدنی منظر کی طرف اشارہ کیا، دور جاہلیت کے ایک خطرناک، خوفناک، وحشتناک منظر کو، کہ جہاں برائی اچھائی بن چکی تھی، جہاں برائی انسان کے لیے خوبصورتی بن کے ظاہر ہو رہی تھی. قرآن اس منظر کو پیش کر رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں. تھوڑی دیر توجہ کریں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، یعنی یہ دیکھیں کہ ماحول کا انسانی زندگی پہ، انسانی اخلاق پہ کتنا اثر ہوتا ہے. انسان کس طرح سے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنے رویے کو کس طرح سے برائی میں ڈھالنے کے بعد بھی برائی کا احساس نہیں کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب انہیں لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، یعنی جب انہیں خبر ملتی ہے، یعنی یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے، تصویر کھینچ رہا ہے دور جاہلیت کی، کہ جس دور میں جب لوگوں کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو یہ خبر سن کے، یہ خوشخبری سن کے بھی ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے. صرف اتنا ہی نہیں، یتوارا من القوم من سوء، وہ اپنے قوم و قبیلے سے، اپنے جان پہچان والوں سے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، چھپے چھپے پھرتے تھے، چھپے چھپے رہتے تھے. یعنی لڑکی کی پیدائش ان کے لیے ننگ و خار و رسوائی و ذلت کا سبب بنتی تھی. وہ اپنے لیے مائے ننگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذلت بن کے آئی ہے، اس سے ہمیں رسوائی ملتی ہے، اس سے ہم معاشرے میں منہ نہیں دکھا پاتے ہیں. تب ان کے پاس دو راستہ ہوتا تھا، کس طرح سے اس لڑکی کو قبول کریں جو اس گھر میں آئی ہے. دو راستہ، ایمسکہ علی حون، کہ بھئی ذلت و خواری کے ساتھ ہم اسے برداشت کر لیں، اب تو کیا، جو قسمت میں تھا وہ ہوا، جو ہمارے نصیب میں تھا، ہماری اولاد میں لڑکی ہونی تھی، کوئی بات نہیں. لیکن خوشی خوشی نہیں، ناراضگی کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ کسی طرح سے اپنے کو سمجھا لیتے تھے، اپنے کو سنبھال لیتے تھے. یہ ایک راستہ. دوسرا راستہ جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ یہ کہ ام یدسہ فی التراب، یا تو ذلت کے ساتھ اسے ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں، مان لیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اب اسے اسی گھر میں رہنا ہے. یا دوسرا راستہ کہ اسے مٹی میں چھپا دیتے تھے. قرآن نے، یعنی یہ دیکھیں کیسا طرز ہے، کیسی تہذیب ہے اس جاہلی ماحول کی، کہ جہاں پر بچی کی پیدائش کے بعد اگر بچی کو قبول بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے ننگ سمجھتے ہیں، اپنی رسوائی اور بے عزتی کا سبب سمجھتے ہیں. اور اگر باپ سنگ دل ہو، نہیں مجھے معاشرے میں منہ دکھانا ہے، مجھے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، میں کیسے لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں گا کہ میرے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے یہاں بچی آئی ہے، میں ان سوالوں کو کس طرح سے، ان سوالوں کے جواب میں، لوگوں کے سوالوں کے سامنے میں کس طرح سے جواب دے ہوں گا. تو وہ
اپنی معصوم بچی کو اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. کتنی بری بات ہے. یعنی یہ کلچر، یہ تہذیب ہمیں جانوروں میں بھی نہیں دکھائی دیتی ہے، حیوانوں میں بھی نہیں دکھائی دیتی ہے کہ کوئی جانور اپنے بچے کو اس طرح سے مٹی کے حوالے کر دے، اس طرح سے مٹیوں میں گاڑ دے. یہ تو یہ ایک طریقہ تھا. یعنی قرآن نے صرف ایک طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جاہل قوم، جاہل لوگ، یعنی اپنے کو باعزت بلند مرتبہ سمجھنے کے لیے، اپنے کو لوگوں میں ایک شناخت کرانے کے لیے کہ ہم ایک عہدے دار ہیں، ہم ایک منصب دار ہیں، ہم پوسٹ والے ہیں، ہم منصب والے ہیں، ہمارا ایک رتبہ ہے قوم میں، عوام میں، لوگوں میں، تو ہم کس طرح سے اس بیٹی کو اپنے گھر میں پالیں، بڑا کریں اور اس کے لیے خوراک و پوشاک کا انتظام کریں. تو وہ بیٹی پہ ظلم کرتا تھا اور اس ظلم کو اپنے لیے عزت سمجھتا تھا. معصوم بچی کو بھی زمین میں گاڑ دینا، وہ بھی باپ اپنے ہاتھوں سے. نہ صرف یہ کہ یعنی یہ ایک طریقہ، ایک روش اس جاہلی قوم کی قرآن نقل کر رہا. ورنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے، یعنی ڈبو دیتے تھے. کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اوپر سے بلندی سے بچی کو گرا دیتے تھے. یعنی یہ ماحول انسانی کردار پہ، انسانی سیرت پہ، انسانی اخلاق پہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ ماحول صرف صدر اسلامی میں نہیں تھا. یہ جاہلی دور، جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کا دور صرف صدر اسلام یعنی اسلام سے پہلے نہیں تھا. اسلام کے بعد بھی ایسے افراد، ایسی فکر کے لوگ ملیں گے آپ کو. اگر آپ چھٹے امام کا دور دیکھیں، تقریباً 150 سال گزر چکے ہیں. چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ سن 148 ہجری، یعنی 150 سال کے بعد. ابھی ماحول بدلا نہیں ہے. ماحول جو بگڑ جائے اسے بدلنے میں، بننے میں بہت دیر لگتی ہے. امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام سکونی ہے، وہ امام کی خدمت میں آتا ہے، لیکن چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، چہرے سے ناراض ہے، ناخوش ہے. امام نے ایک مرتبہ سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، اداس نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہیں، ناراضگی جھلک رہی ہے. تو اس نے، سکونی نے ناخوشی بھرے لہجے میں کہا کہ مولا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. امام نے اس میں ناراضگی کیا بات ہے، اداسی کی کیا بات ہے، اداس کیوں، نا امید کیوں ہو، کیوں تمہارے چہرے پہ خوشی نہیں ہے؟ چونکہ یہ یعنی ابھی وہ اس ماحول کا، یعنی اس جاہلی ماحول کا اثر ابھی اس پہ ہے. یہ بیٹی کو اپنے لیے یعنی بے عزتی، رسوائی، ذلت کا سبب سمجھتا. کہا بیٹی کا پیدا ہونا میرے لیے عزت کا سبب نہیں بن سکتا ہے. تو امام نے ایک مرتبہ اسے سکون پہنچایا. کس طرح سے؟ کہ دیکھو یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، عطیہ ہے. یہ تمہارا بوجھ نہیں ہے، یہ زمین کا بوجھ ہے. یہ تمہارا رزق نہیں کھائے گی، اپنا رزق لے کے آئے گی. اللہ نے اس کا اپنا ایک رزق معین کیا ہے. یہ تمہارے سر یا تمہارے گھر کی بوجھ نہیں، زمین کا بوجھ ہے، زمین اس کا بوجھ اٹھائے گا. دوسری بات، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بیٹی کو کھلائیں گے، نہیں، یہ خود اپنا رزق لے کے آئے گی، یہ اپنا رزق کھائے گی. کوئی کسی کو اپنا رزق نہیں کھلاتا ہے. تیسری چیز، تم یہ سمجھ رہے ہو اس کے آنے سے تمہاری عمر کم ہو جائے گی، تمہارے سن و سال میں کمی آ جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے. یہ نہ تمہارا رزق کھائے گی، نہ تمہاری عمر کم ہوگی، نہ تمہارے لیے بوجھ بنے گی. تو پھر چہرے پہ خوشی، ناخوشی کے آثار کیوں؟ چہرے پہ ناراضگی کیوں؟ ایک مرتبہ جب امام نے سمجھایا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی نہیں ایسا ہے. کوئی کسی کے لیے بوجھ نہیں. ہر آنے والا
اپنا رزق کھاتا ہے، اپنی زندگی جیتا ہے. اور اگر کسی گھر میں ایک آدمی کماتا ہے اور 10 آدمی کھاتے ہیں، یا 10 آدمیوں کو وہ کھلاتا ہے، گھر میں 10 آدمیوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی جو 10 آدمیوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے وہ ان کا رازق ہے، وہ ان کا خالق ہے. نہیں، بس یہ بیچ میں یہ ایک آدمی بیچ میں واسطہ بنائے، وسیلہ بنائے، اس کے ذریعے سے باقی 9 لوگوں کا رزق پہنچ رہا ہے، باقی 9 لوگوں کی خوراک اور پوشاک پہنچ رہی ہے. ورنہ یہ نہ اپنا رزق کھلا رہا ہے، نہ اپنی عمر دے رہا ہے. اللہ نے اسے یہ توفیق دی ہے. یعنی اگر کسی گھر میں ایک آدمی کما رہا ہے اور اس ایک آدمی کی کمائی سے باقی 9 لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان کے لیے خوراک و پوشاک کا انتظام ہو رہا ہے، تو اس ایک آدمی کی وجہ سے اس ایک آدمی کو اللہ نے بہانہ بنایا ہے. اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ یہ 9 آدمیوں کے خرچ اور اخراجات کو برداشت کرے، اس کے ذریعے سے 9 آدمیوں کے بھی کام پورے ہوں. ورنہ جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. اگر اسے 2 روٹی کی ضرورت ہے تو وہ 2 روٹی تو کھا ہی رہا ہے. اور اس گھر میں، اس گھر میں کہ جس میں 10 آدمیاں 20 روٹی بنتی ہے، اگر وہ 20 روٹی کھا سکتا ہے تو کھائے، لیکن نہیں، اس کی ضرورت صرف 2 روٹی ہے، 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہے. اور اللہ اس کے ذریعے سے 20 روٹیوں کا انتظام کر رہا ہے. تو یہ صرف بیچ میں وسیلہ ہے، یہ صرف بیچ میں ذریعہ ہے ان 9 آدمیوں کے لیے. یا اور بات ہے کہ باقی 9 آدمی بھی اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، بلکہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے بھی خوراک و پوشاک کا انتظام کر دے. یعنی وہ ایک آدمی کہ جس ایک آدمی کے ذریعے سے پورا گھر چل رہا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے یہ موقع دیا، اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار یہ کام لے رہا ہے. تو انسانی ماحول یعنی تہذیب، یہ کلچر انسان کے اخلاق پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہ خود عمل میں اور اخلاق میں رابطہ کیا ہے. انسان کا عمل کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس عمل میں اور اخلاق میں کیا رشتہ پایا جاتا ہے. قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ارشاد ہوتا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یعنی پیغمبر ہم آپ کو بتائیں کہ کون سے لوگ اپنے عمل میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی، دنیا کی زندگی سنوار لیں، بس دنیا کے لیے جئیں. یعنی ان کا سارا ہم و غم، ساری سعی و تلاش و کوشش ان کی یہ ہے کہ بس ہماری دنیا سنور جائے، سج جائے، ہماری دنیا آباد ہو جائے. کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن ان کا خیال کیا ہے، یہ سوچتے کیا ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کام دنیا کے لیے اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کام دنیا کے لیے کرے، دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، بس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش ہو، اور اس اپنی آباد یعنی دنیا کی آبادی کو اچھا عمل سمجھے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کا عمل، اخلاق اس وقت ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا کہ جب وہ عمل دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے کرے، خدا کے لیے کرے. تو اس طرح سے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس ایسے انسان کا کہ جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات پہ بھی عقیدہ ان کا نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن ملنا ہے، ایک دن ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی، ایک دن ہمیں منہ دکھانا ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگوں کا اعمال حبط ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. یعنی عمل اس طرح سے، عمل تو بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہے، اچھا، ایسا لگ رہا ہے کہ عمل انسان کی زندگی اور انسان کے اخلاق کو سنوارے گا. نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے.
حبت یعنی مدد، حبت مدد کے وزن پہ ہے. حبت کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک حیوان، ایک جانور، مثال میں آپ اونٹ کی مثال لے لیں. یعنی اونٹ اتنا کھا لے کہ اس کا پیٹ کھانے کی وجہ سے پھول جائے، اور خدا نہ کرتا ایک ایسی غذا کھائے کہ جو زہریلی ہو. کھایا تو ہے، زیادہ بھی کھایا ہے، اور جو چیز کھائی ہے زہریلی کھائی ہے. زہریلی غذا کھانے کی وجہ سے، زہریلی گھاس پھوس کھانے کی وجہ سے اونٹ کا پیٹ پھول جائے. جو سامنے والا ہوگا وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ بہت موٹا تازہ ہے، لمبا تگڑا ہے، بہت بحال ہے. لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ کھایا ہے زہریلی چیز، اس زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ یعنی اونٹ کا پیٹ پھولا. دیکھنے میں تو وہ موٹا تازہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ موت سے قریب ہو رہا ہے، یعنی اپنی بربادی کا سامان اس نے فراہم کیا ہے. اسی طرح سے انسان یہ دنیا میں اگر کام دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا آباد کرنے کے لیے کرتا ہے، تو دیکھنے میں اس کا سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ اس کی ظاہری آبادی بھی اس کی بربادی کا سبب ہے. تو انسان کے عمل میں اور اخلاق میں ایک بہترین رابطہ ہونا چاہیے. یعنی عمل نیک ہو، عمل اچھا ہو. اگر عمل برا ہے تو وہ انسان کو بااخلاق نہیں بنا سکتا ہے. یعنی یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اخلاق کی منزل تک، اخلاق کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. تیسری چیز کہ جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کو با اخلاق یا بد اخلاق بناتی ہے، وہ ہے غذا. اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو چیز کھا رہا ہے، جسے اپنے وجود کا حصہ بنا رہا ہے، جسے اپنے جسم کے لیے، اپنی جسم کی پرورش کے لیے جس چیز کو استعمال کر رہا ہے، وہ کیسی ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پیغمبر کھائیں لیکن پاکیزہ چیزیں. وَعَمَلُوا صَالِحًا، یعنی اگر پاکیزہ چیز انسان کی غذا حلال ہوگی، پاک ہوگی، حرام سے دور ہوگی، شک و شبہات کے دائرے سے دور ہوگی، تو اس پاک غذا کا اثر عمل صالح کی شکل میں ظاہر ہوگا. انی بما تعملون علیم، اور ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کھا رہا ہے. انسان اس ایک چیز کو بھی، یعنی اگر اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں وہ چیزیں نہ آئیں جن سے اللہ نے روکا ہے، یا جو انسان کے لیے ضرر دہ، نقصان دہ، ضرر رسا ثابت ہو سکتی ہیں، وہ ہے حرام غذائیں. اگر حرام غذا انسان کی زندگی میں ہے، بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، تو بغیر اجازت اسے خرچ نہ کریں. اگر کہیں ہمیں ایک مقدار میں لینا چاہیے تھا، ہم اس مقدار سے بڑھ کے نہ لیں. مختلف چیزیں ہیں، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لمحات سے بچیں، اپنے کو دور رکھیں جو ہمیں عمل صالح سے دور کر دے. یہ حرام غذا کا حلال نہ ہونا انسانی زندگی پہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، اور اثر بھی اچھا نہیں ہے، اثر بھی برا ہے. انسان کے جسم میں جتنی غذائیں غیر مناسب، غیر حلال، حرام غذائیں انسان کے جسم میں پہنچیں گی اور وجود بنے گا، وہ وجود کبھی اچھی باتوں کو قبول نہیں کرے گا. بھائی امام حسین کربلا میں خطبے دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا امام کی بات میں اثر نہیں ہے؟ امام کی بات تو اثر رکھتی ہے، لیکن نہیں، سامنے والے میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. امام نے ایک وجہ بھی بتائی اس کی کہ میری بات ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اگر پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا ہو، وجود مال حرام سے بنا ہوا ہو، تو پھر امام معصوم کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے.
اگر ہم نے ان شرائط کا، ان حالات کا اپنی زندگی میں خیال کیا تو انشاءاللہ ہم اس مرحلے سے قریب ہوں گے کہ جو مرحلہ انسانوں کے لیے بہترین مرحلہ ہے، اور جس مرحلے کے لیے انسان کی خلقت بھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کمال کی منزلوں پہ پہنچے، وہ کمال کہ جو انسان کو خدا تک پہنچائے۔ یہ کچھ شرائط ہیں، اگر ہم ان شرائط پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی باعمل ہوگی، ہمارا رویہ، ہماری روش اسلامی اخلاق پر مشتمل ہوگی۔ اگر یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو ہم اس کی خدمت میں ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بولیں۔ بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، آپ اپنے عمل کے جواب دیں گی۔ یعنی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اس کی خیانت ہمارے لیے اس بات کا جواز نہیں بن سکتی کہ اس نے خیانت کی ہے تو ہم بھی خیانت کریں۔ یعنی یہ تو عقل مندی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی برا سلوک کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے ہمیں گالی دے دی، بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہو جائے گی کہ ہم بھی اس سے گالی دیں؟ تو اب تک جو اس درس میں بیان کیا گیا، یعنی اخلاق کے کچھ شرائط سے ضوابط تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جی بولیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کچھ عملی اقدام کی طرف اشارہ کریں گے کہ انسان اگر واقعی طور پہ با اخلاق بننا چاہتا ہے تو کچھ اسے عملی طور پہ قدم بڑھانا پڑے گا۔ جب عملی طور پہ قدم بڑھائے گا تو تب انسان کے لیے یہ منزل آسان نظر آئے گی۔ اب اس عملی قدم کے لیے سب سے پہلے انسان اپنی زندگی میں توبہ لے کر آئے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ نام ہے خدا کی طرف پلٹنا، یعنی بندہ پلٹ کر آئے کہاں؟ خدا کی طرف۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ خالص توبہ۔ اب اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک صاف و شفاف توبہ۔ کیا مطلب ہے اس توبے کا؟ یعنی اگر انسان خالص توبہ کرتا ہے تو خالص توبے کے بعد انسان کبھی پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور توبہ نصوح کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ ارادہ نہ ہو کہ بھائی آج توبہ کر لیتے ہیں، کل پھر پلٹ کے وہی کام کریں گے، غلط کام کریں گے جو کیا تھا۔ نہیں، اگر یہ ارادہ ہے یا دل میں کسی طرح کی ابھی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ چلے آج توبہ کر لیتے ہیں، کل اگر ہو گیا تو ہو گیا، بچ گئے تو بچ گئے، نہیں، ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ تو توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ یہ بات معاذ ابن جبل نے سرکار رسالت مآب سے پوچھی، سرکار یہ بتائیے کہ توبہ نصوح خالص توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان یتوب التائب، تائب یعنی خدا کی طرف پلٹنے والا توبہ کرے۔ کیسی توبہ؟ ثم لا یرجع فی ذنب، ایسی توبہ کہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ دیکھے۔ پھر سرکار دو عالم نے بہت ہی اچھی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کیا، یعنی اب انسان کی زندگی میں یا انسان کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم پلٹ کے دوبارہ وہ توبہ کریں۔ نہیں، پلٹنے کا اصلاً ارادہ پلٹے ہی نہیں، گناہ کی طرف نہ پلٹے، یعنی دروازہ بند کر دے، گناہوں کا دروازہ بند کر دے، گناہ کا راستہ بند کر دے۔ جو راستہ کھلا تھا، جو دروازہ کھلا تھا، وہ اس طرح سے بند کرے کہ دوبارہ نہ کھلے، کبھی دوبارہ گناہ کی طرف قدم نہ آگے بڑھائے، دوبارہ پلٹ کے ادھر نہ جائے۔
ایسی توبہ کما لا یعود اللبن الی الضر، کہ جس طرح سے ایک جانور سے دودھ دوہا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو پھر یہ دودھ پلٹ کے نہیں جاتا ہے، یعنی اس طرح سے تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹے کہ پھر گناہ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ اگر ایسی توبہ ہے کسی کی زندگی میں تو وہ توبہ نصوح خالص توبہ کہی جائے گی۔ اس کے کچھ شرائط بیان کی، مختلف شرائط، مختلف لوگوں نے مختلف شرائط یا مختلف روایتوں میں مختلف شرائط بیان کی ہے توبہ نصوح کے۔ ہم صرف ایک مرحلے کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی کم از کم 4 شرطیں ہونی چاہیے توبہ نصوح کے لیے۔ پہلی شرط، انسان دلی اعتبار سے نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ انشاءاللہ اب دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا، دل انسان کا شرمندہ ہو۔ دوسری چیز، گناہ چھوڑ چکا ہو، ایسا نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، یعنی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ تیسری چیز، اب گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، یعنی پکا ارادہ رکھتا ہو، عزم محکم ہو، مصمم ہو کہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز، انسان استغفار بھی کرے، کہ جسے انبیاء نے اپنی قوموں کو تعلیم دی، مختلف انبیاء نے، یعنی انبیاءوں کی تعلیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی قوموں کو استغفار کی ترغیب دلائیے۔ اور اگر کوئی توبہ نصوح انجام دیتا ہے، خالص توبہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، تو قرآن اس کے فوائد بھی بیان کر رہا ہے، اس کے اثرات بھی بیان کر رہا ہے کہ توبہ نصوح خالص توبہ کے فوائد کیا ہیں۔ ہم صرف فوائد کی طرف اشارہ کریں گے۔ اسی آیت میں، سورہ تحریم کی یہی آیت نمبر 8، اسی میں اشارہ ہوتا ہے۔ پہلا، ان یکفر عنکم سیئاتکم، پروردگار گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ وہ غفور ہے، رحیم ہے، غفار ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا توبہ نصوح کا۔ دوسرا فائدہ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پروردگار نعمت بھری جنت میں داخلے کی اجازت دے گا، یعنی وہ جنت ہمیں ملے گی اس توبہ نصوح کی وجہ سے جو نعمتوں سے بھری ہوگی۔ تیسرا فائدہ، یوم لا یخزی اللہ، جس دن لوگ رسوا ہوں گے، محشر، قیامت کا دن، محشر کا دن، کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھائیں گے، جہاں افراتفری کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، منہ چھپا رہے ہوں گے۔ پروردگار اس دن ذلیل و خوار و رسوا نہیں کرے گا، ہمیں عزت و سربلندی دے گا۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، اب یہ اس نور اس کے آگے آگے ہوگا، اس کے دائیں طرف ہوگا، یعنی یہ نور کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہوگا۔ پانچواں فائدہ، وہ خدا کی طرف، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پانچواں فائدہ یہ کہ وہ اب خدا کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی نگاہ میں بس خدا ہوگا، وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھے گا، کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی اب بندے کی نگاہ میں صرف خدا ہوگا، اس کا جلوہ ہوگا۔ یہ 5 فائدے ہیں توبہ نصوح کے، یعنی انسان عملی دنیا میں قدم آگے بڑھائے۔ اگر توبہ گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا ہے تو گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کا بہترین موقع جوانی ہے، اور جوانی کی توبہ بھی خدا کو پسند ہے، خدا کی نگاہ میں محبوب ہے جوانی کی توبہ، اس لیے بڑھاپے کی توبہ پتہ۔ اور یہ بھی نہیں، انسان کو ٹال مٹول بھی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کے بعد جتنی جلدی ہو سکے خدا کی بارگاہ میں آئے، پلٹ کے آئے، اپنی شرمندگی کا احساس کرے اور گناہوں کی توبہ کرے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں 3 ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اگر حساب لگائیں۔ ایک، یعنی اگر دنیا میں لوگوں کی قسمیں بنائی جائیں، لوگوں کو بانٹا جائے تو 3 طرح کے۔ ایک، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، آس پاس نہیں آ سکتا ہے،
کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو بہکانا شیطان کے لیے بہت آسان ہے. ایک گروہ وہ ہے جنہیں بہکا تو لیتا ہے, انہیں گناہوں میں ملوث اور مبتلا تو کر دیتا ہے, لیکن وہ پلٹ کے دوبارہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اس گروہ سے شیطان بہت پریشان رہتا ہے, چونکہ دو جگہوں پہ وہ مطمئن ہے. کیوں؟ یعنی انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے انسانوں کا, ایک گروہ وہ ہے کہ جنہیں بہکایا نہیں جا سکتا, مطمئن ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لیں گے یہ ہماری جال میں نہیں پھنسیں گے. دوسرا گروہ کہ جہاں مطمئن ہے کہ یہ ہماری جال سے نکلیں گے بھی نہیں, جو دنیا کی رنگینیوں میں ہیں, جو برائیوں کو صرف اچھائی سمجھتے ہیں, جہاں برائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے. ننگا پن ہے, شراب خوری ہے, ایک عام چیز بن چکی ہے, یعنی برائی عادت بن چکی ہے اور روزمرہ کا کام بن چکا ہے. ان کے پیچھے شیطان جاتا بھی نہیں ہے, چونکہ اتنا بڑا جال اور اتنا وسیع جال پھیلا چکا ہے, اسے پتا بھی ہے کہ اب یہ اس جال سے نکل کے نہیں جائیں گے. تو اس کا کام ایک جگہ پہ سخت ہوتا ہے. وہ آتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ جن کا ایمان کامل نہیں ہے, یا اس درجے پہ ایمان کو اس درجے پہ نہیں ہے کہ اپنے کو ہر لرزش سے سنبھال کے رکھیں, بچا کے رکھیں. گاہ بگاہ کبھی کبھی انہیں بہکا دیتا ہے, گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے. لیکن جیسی ملوث کرتا ہے, کچھ دیر گزرتی ہے کہ جس سے ملوث کیا تھا وہ پھر خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آ گیا. اس نے پھر توبہ کر لی, پھر شرمندگی کا احساس کر لیا, پھر خدا کی بارگاہ میں رویا, گڑ گڑایا, معذرت خواہی کی, معافی طلب کی. تو ایسا انسان شیطان کے لیے پریشان کن بن جاتا, شیطان کی پریشانی کا سبب بنتا ہے. یعنی یہ گروہ شیطان کی پریشانی کا سبب ہے. اور یہ جتنے بھی, یہ سب غیر معصوم ہیں. لہذا ہمیں اگر ہماری زندگی میں گناہ آ بھی گیا ہے تو توبے کے لیے ٹال مٹول نہ کریں. جتنی جلدی ہو سکے خدا کی بارگاہ میں آئیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اس نماز کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں, طلب مغفرت کریں, استغفار کریں. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ غفار ہے, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ ستار ہے. نہ جانے کتنے گناہ زندگی میں ہوئے, لیکن کبھی بھی اس نے گناہوں کو عیاں نہیں کیا, ظاہر نہیں کیا. کیسا ستار ہے, سب کچھ جانتا, گناہ سے پہلے بھی جانتا کہ ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, گناہ کے وقت بھی جانتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, گناہ کے بعد بھی جانتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, لیکن اس نے ہمارے گناہوں کو عیاں نہیں کیا. جانتا ہے مگر پردہ ڈالے ہوئے موقع دے رہا ہے. یہ موقع ہمارے لیے غنیمت ہے. تو انسان اخلاق کی طرف, اخلاق کی منزل پہ آنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ ہے کہ انسان توبے کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے, اور اس طرح سے پلٹے کہ پھر کبھی ادھر نہ دیکھے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے. اب یہاں سے یعنی انسان اب اپنے آپ کو بااخلاق بنانا چاہ رہا ہے تو کچھ کام اسے کرنا پڑے گا عملی طور پہ. وہ کام کیا ہے جسے ہم یعنی اسلامی اصطلاحات میں مختلف لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن کوشش یہ کریں گے اسے آسان لفظوں میں بیان کریں. پہلی چیز, انسان, ایک گناہ گار انسان, ہم جیسے انسان کہ جن کے لیے ہر آن یہ خطرہ رہتا ہے, جن کے لیے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں, وہ اگر خدا کی بارگاہ میں خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہیں, تو کیا کریں؟ پہلی چیز, خدا سے شرط کریں, وعدہ کریں, عہد و پیمان, خدا سے عہد و پیمان باندھیں کہ معبود انشاءاللہ اب یہ کام نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ نماز تو پڑھتے ہیں, ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شرط کریں, یعنی اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کل ہم تینوں وقت کی نماز, ظہر کی نماز, صبح کی نماز, ظہرین کی نماز
اور مغربین کی نماز وقت پہ پڑھیں گے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ اپنے کو اللہ سے قریب کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد وعدہ کرے, پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نماز وقت پہ پڑھوں گا, پہلی یعنی اول وقت پڑھوں گا. تو پہلی چیز ہے مشارطہ یعنی شرط, معاہدہ, اللہ سے عہد کرے, وعدہ کرے. اور اس کا بہترین وقت صبح کا وقت ہے. مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں. یا یہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کم از کم 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے وعدہ کرے اللہ سے کہ معبود ہم ہمیشہ یعنی 2 دن 4 دن یہ کوشش کریں گے. بلکہ یہ تو پھر بھی ایک بات ہوئی, یعنی انسان جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. یا کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اب کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. یا چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہمارے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں, ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وعدہ کریں. مثال کے طور پہ سگریٹ نہیں پئیں گے. یا دوسری مثال لیں جو ہماری آج وقت کی بربادی کا سبب ہے, موبائل. ہم بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہم اس موبائل میں مثلا سیریل نہیں دیکھیں گے, ہم اس موبائل سے کارٹون نہیں دیکھیں گے, ہم اس موبائل سے اپنا وقت برباد نہیں کریں گے, ہم اس موبائل کے ذریعے سے وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا. یعنی یہ موبائل, چھوٹا سا موبائل جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے گھروں میں 24 گھنٹہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, جو ہماری وقت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے. غلط میسج نہیں کریں گے, غلط پیغام کسی کو نہیں دیں گے. یعنی اگر اس طرح کے بھی ہم وعدے کر سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں, وعدہ کریں, اس کے سامنے شرط رکھیں, اس سے عہد و پیمان کریں. پہلا مرحلہ مشارطہ, معاہدہ. دوسرا ہے مراقبہ. اب جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں, جتنے دن کے لیے وعدہ کیا, اب اس کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے وعدے پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں, ہم اس وعدے کی حفاظت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. دن بھر یعنی اگر ہم نے 1 دن کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ آج ہم موبائل سے صرف وہی کام کریں گے جو ہمارے حق میں ہوگا, جو ہمارے لیے مفید ہوگا, جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگا, ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, ہم یا ایسے کام کے لیے موبائل نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمارا وقت برباد ہو. پہلے تو وعدہ کریں. دوسری چیز, دن بھر اس بات کا خیال رکھیں, یعنی اس وعدے کی حفاظت کریں. اور جب رات ہو جائے, سونے کا وقت قریب ہو, بستر پہ آ جائے, اب دیکھیں کہ ہم نے اپنے وعدے پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یعنی اب محاسبہ کریں, حساب کتاب لگائیں کہ ہم نے صبح میں وعدہ کیا تھا, دن بھر خیال رکھا, اب وقت ہے محاسبے کا کہ ہم نے کتنا اپنے وعدے پہ عمل کیا. اگر ہم نے مکمل طور پہ وعدے پہ عمل کیا تو اللہ کا شکر ادا کریں. ممکن ہے کہ ہم نے اپنے وعدے پہ مکمل عمل نہ کیا ہو, اب اپنے کو کوسیں, اب اپنے کو عتاب کریں, اپنے کو عقاب کریں. یعنی کوئی ایسا کام کریں, صدقہ نکالیں, نماز پڑھیں یا کوئی اور چیز کریں کہ جس سے ہم اپنے دل و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھا سکیں کہ یہ جو کام ہم نے غلط کیا ہے یہ میرے حق میں نہیں تھا, اسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی اپنی کتاب اخلاق در قرآن میں 2 مثالیں پیش کرتے ہیں اس کے لیے. 2 داستانیں, چھوٹی چھوٹی داستانیں ہیں. پہلی داستان ہے, مربوط ہے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی سے, کہ جنہوں نے یہ مسجد اعظم بنوائی ہے, کہ جس کو مؤسس اور متولی تھے. ان کے حوالے سے اپنی اس کتاب میں اخلاق در قرآن میں لکھتے ہیں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 میں یہ داستان لکھی ہے انہوں نے کہ آیت اللہ بروجردی نے اپنے درس میں یہ خود سے وعدہ کیا کہ اگر میں اپنے شاگردوں پہ چلاتا ہوں, انہیں ڈانٹتا ہوں, تند لہجے میں, تیز لہجے میں ان سے بولتا ہوں, تو پھر میں ان سے معذرت خواہی بھی کروں گا, ان کا دل بھی مول لوں گا, اور پھر یہ بھی اگر نہیں ہوا تو میں روزہ بھی رکھوں گا. اگر ان کی زندگی میں
یہ چیز پیش آئی، اور آئی بھی ایک مرتبہ، بلکہ دوسری کتابوں میں تو داستان بڑی دشوار نظر آتی، بڑا سخت مرحلہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں کسی ایک شاگرد کو ڈانٹوں گا تو سال بھر روزہ رکھوں گا، اور اتفاق سے ایک بار ہو گیا، تیز لہجے میں بول دیے۔ اب جو تیز لہجے میں بول دی تو انہوں نے نذر کی تھی، منت مانی تھی کہ میں 1 سال روزہ رکھوں گا، تو انہوں نے روزہ بھی رکھا، ساتھ ہی ساتھ جسے ڈانٹا تھا، جس سے تیز لہجے میں بولے تھے، اس سے انہوں نے معافی بھی مانگی، معذرت خواہی بھی کی۔ یہ ایک داستان تھی، اور مختلف داستانیں ہیں اس طرح کی کہ جن سے ہم جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، جس سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہیں پہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جو الہی راستہ ہے، جو قرآنی راستہ ہے، جو اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آیت اللہ محمد علی ناصری کی روح کو ایصال فرمائیں، چونکہ یہ بہت ہی بڑے معلم اخلاق اور استاد اخلاق تھے، جن کی باتیں ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔